بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کے مناقب اور آپ کے متعلق حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سلسلہ نسب جو ہے یہ 5ویں پشت میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ کا خاندان بنو امیہ ہے، جو ابتدا میں اسلام اور مسلمانوں کے بہت زیادہ آپ کا خاندان مخالف تھا۔ آپ کے چچا حکم بن ابو العاص یہ بہت سخت اسلام کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کو آپ کے چچا نے رسیوں کے ساتھ باندھ دیا اور اسلام کے چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر میری جان چلی جاتی ہے تو بے شک چلی جائے، لیکن میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے نکاح میں آئی ہوں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان کی تو اس وقت اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور تمام صحابہ اکرام نے تقریباً 1400 صحابہ اکرام نے آپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہاں بیعت کی تھی۔ یہ بھی آپ کی انوکھی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کو جنت کی بشارت اس اعتبار سے دی۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کوئی چشمہ نہیں ہے، یہ بیڑ روما جو شخص بھی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ کام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تبوک کا یہ جو لشکر ہے، اس کے لیے جو تعاون کرے گا تو اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ تو یہ کام بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کی جو زمین خرید کر اس کی توسیع کی گئی تو وہ بھی یہ کام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ارشادات ہیں کہ جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو واضح کرتے ہیں، اور آپ کے جنتی ہونے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے۔ آپ کے ساتھ حضرات شیخین بھی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ پہاڑ تھوڑا سا ہلنے لگا تو اللہ کے نبی نے اس کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر کہا کہ تو کیوں ہل رہا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ گویا کہ اپنی زندگی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی بشارت دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے اس کے گیٹ پر ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے اور اس کے ساتھ ان کو جنت کی بشارت بھی دی جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت طلب کی، ان کو بھی اجازت دی گئی اور جنت کی بشارت بھی دی گئی۔
جس کے ساتھ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان کو بھی داخل ہونے کی اجازت دی گئی اور ساتھ میں جنت کی بشارت بھی دی گئی۔ تو اس اعتبار سے اس کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے اقوال ہیں کہ جن سے آپ کی بہت زیادہ فضیلت واضح ہوتی ہے، اور آپ کی خلافت کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت کا کرتا پہنائے گا اور کچھ لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تو آپ اس پر ثابت قدم رہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے ساتھ ملاقات کریں۔ پھر خود حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے شہید ہونے سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب کے اندر آئے اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ آج افطاری ہمارے ہاں کرنی ہے۔ تو گویا کہ بہت سارے ایسے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال ہیں کہ جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کی زندگی کو سمجھ کر اور اس پر ہمیں بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔